بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ کویت میں کرونا کی صورتحال اس ٹائم سنگین ہو چکی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کویتی وزیر صحت ڈاکٹر باسل الصباح نے کہا ہے کہ ملک میں جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کی صورتحال سنگین ہے، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ میرے فیصلوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص میرے کسی نامناسب فیصلے کی نشاندہی کر کے مجھے بتائے۔ کویتی وزیر صحت نے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان پر پابندی اور ان کی منفی اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کاروبار ہم نے نہیں بلکہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، عالمی جو ادارہ صحت ہے WHO، اس نے بند کروائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی تغیر پذیر کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کرفیو بلکہ مکمل لاک ڈاؤن پر بھی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجبور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو زیادہ تر متاثرین ہیں ان کی جو ایجز ہیں یہ 18 سے 40 ایئرز کے قریب ہیں، اور جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں جو کمی کی گئی ہے ایسے اوقات کے لیے کی گئی ہے جب لوگوں کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ اس حوالے سے کم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بعض ممالک کے باشندوں پر لگائے جانے والے اس الزام کا بھی ذکر کیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہی کی وجہ سے کویت میں کرونا وائرس آیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ الزام انتہائی من گھڑت اور غلط ہے۔ کویتی وزیر صحت نے وبا کی جو سنگین صورتحال ہے اس کا جو تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وبا کبھی ختم نہیں ہوگی اور اسے بچاؤ کا واحد راستہ جو ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام جو بچے ہیں ان کو ویکسین نہیں دی جا سکتی، البتہ انہیں وبا سے بچانے کے لیے جو SOPs ہیں ان پر ضرور عمل کرایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کویت نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں میں غیر ہنگامی آپریشن تا فردر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیے گئے ہیں، اور یہ فیصلہ کرونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر بھی کیا گیا ہے، اور ہسپتالوں میں جنرل وارڈز اور انتہائی نگہداشت کے جو بیشتر بیڈز ہیں وہ کرونا کے مریضوں کے لیے بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ اور کرونا کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس حوالے سے اس کا ایفیکٹ انٹرنیشنل ٹریولنگ پر بھی یقینی طور پر ہو رہا ہے، جس میں فلائٹس وغیرہ بند ہیں، اور فردر 21 فروری تک ویٹ کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے یہ 21 فروری کے بعد ہی واضح کی جائے گی کہ آیا جو فلائٹس ہیں وہ کھولی جائیں یا نہ کھولی جائیں، اور اس حوالے سے جو 35 جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈیسیژن پینڈنگ ہے کہ ان کا اب فردر کیا کرنا ہے۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ دنوں میں کویت کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں ضرور ملیں گی، اور میں وقتاً آپ کو کویت کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اس حوالے میں، بلکہ ڈیلی بیسس پہ ہی، اور الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک جو بھی نیوز پہنچے وہ انتہائی مصدقہ ذرائع سے پہنچے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹیز وغیرہ نہ ہوں۔ تو برائے مہربانی مگر ٹریولز کو سبسکرائب کریں، اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ میری برائے مہربانی انہیں دیکھا کریں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی ریکمینڈ کیا کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔